ہے اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی ہر طرح کے لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ایمان والے ایک طرف، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں، فرما بردار علیحدہ ہو جائیں۔ دنیا میں تو سب کٹھے رہتے رہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے تقسیم ہوگی کہ پہلے جو بڑی تقسیم ہوگی سورہ واقعہ کے اندر ہے کنتم ازواجا ثلاثا کہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے لوگ۔ پہلی تو وہ ہوگی والسابقون الاولون اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو بڑے ہی مقرب ہوں گے، جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، جس میں انبیاء ہوں گے اور شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان کا تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اب دوسرے کون سے ہوں گے؟ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ۔ ان کے لیے بھی اللہ کا یہ ہے کہ دائیں طرف والے جن کا نامہ اعمال انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، انہیں بھی فرمایا جائے گا۔ یہ یعنی بہت ان کے اچھے اعمال نہیں ہوں گے، بس اتنا ہوگا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت کا ٹکٹ، جنت کا جو ہے پروانہ انہیں بھی مل جائے گا، یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اور تیسری تقسیم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیا بتائیں کہ وہ کس قدر پریشانی میں ہوں گے۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کس قدر پریشانی میں ہوں، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے لیے، کوئی ٹھنڈک کا انتظام نہیں ہوگا۔ یہ کافر اور فاسق فاجر بد کردار لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح کی تقسیم ہوگی۔ ایک حدیث میں مزید تفصیل آتی ہے، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی تقسیم ہوگی، اور یہ تقسیم وطن، قومیت، نسبیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان، اعمال، عقیدے کے اعتبار سے ہوگی۔ جس قدر جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جیسے جو لوگ دنیا میں دین کی تعلیم اور جو ہے سیکھنا سکھانا، علم کے شعبے میں زیادہ لگے رہے، ان کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، اللہ علماء کو علیحدہ فرمائے۔ اسی طرح جو عباد لوگ ہوں گے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے زاہد لوگ ہوں گے، ان کا علیحدہ ایک جو ہے جماعت بنے گی۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازی لوگ، ان کے ذاکرین، صدقہ خیرات میں زیادہ اپنا حصہ ڈالنے والے، ان کے لیے علیحدہ، اور اسی طرح بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، ان کے لیے علیحدہ۔ اس طرح ایک ایک جماعت بنے گی کہ یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا کسی نہ کسی جو ہے ایسے بڑا کسی کام میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ حشر ہو۔ علماء سے محبت ہے، علماء سے تعلق ہے، علماء سے جیسے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ادب کرنے والے ہیں، اور تو اللہ علماء کے ساتھ حشر فرما دے۔ خود عابد ہیں اور عابدوں سے محبت کرنے والے ہیں، اگرچہ عمل میں ان کی طرح نہیں بھی ہیں تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، اگرچہ عمل میں ان کی طرح نہ بھی ہو، اگرچہ عمل میں ان کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت، آپ کا تعلق ان سے تھا کہ آپ ان سے محبت رکھتے تھے، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتے تھے، تو کیا ہوگا حدیث میں اللہ تمہیں بھی انہی تک پہنچا دے۔ اس لیے نیک لوگوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام دل میں ہونا چاہیے۔
لیے اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر فرمایا علماء کے بارے میں کہ ان سے محبت کرو، ان سے دین سیکھنے والے بنو، اور فرمایا جو ہے اسی طرح ایک چیز آپ نے فرمائی کہ ان سے تم بغض رکھنے والے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ ان سے دین سیکھو، عالم بنو یا دین سیکھنے والے بنو، یا تو سکھانے والے یا دین سیکھنے والے بنو، یا ان کے معین مددگار بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے۔ پانچویں چیز آپ نے فرمائی یہ نہ بننا کہ تم جو ہے ان سے بغض رکھنے والے بنو، فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا جس شعبے کا آدمی ہوگا اس شعبے میں اللہ اس کو کر دے۔ نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق محبت یہ ہو تاکہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ اگرچہ ہم یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی سے محبت کرتا ہے لیکن عمل میں ان جیسا نہیں ہے، ان جیسا نہیں پہنچ سکتا، کہ آپ کسی بزرگ سے اللہ والے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان جیسے بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر آدمی ایک طرح کا عمل نہیں کر پاتا، آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن آپ کا محبت ہے، آپ کا تعلق ہے، تو حدیث میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں انہی کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر تمہاری محبت تعلق سچا ہو، تم نے بھی اپنے آپ ان کی طرح بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ اور اسی طرح برے لوگوں کا تعلق جو ہے برے لوگوں سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ تو آپ نے فرمایا فاسق کے ساتھ تو راستہ بھی نہیں چلنا چاہیے آپ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا حشر برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ جیسے نیک لوگوں کی مختلف جماعتیں بنیں گی، فرمایا اسی طرح برے لوگوں کی بھی جماعتیں بنیں گی۔ جو گناہ میں مثلا ڈاکو لوگ تھے ان کی ایک علیحدہ جماعت بنتی، جو زنا کا گناہ زیادہ کرنے ان کی ایک علیحدہ جماعت بنتی، جو فحاشی عریانی والے لوگ تھے ان کی علیحدہ جماعتیں بن جائیں۔ اس طرح ان کی بھی مختلف جو ہے جس طرح کا گناہ ہوگا اس طرح کی جو ہے ان کی جماعت بنے گی۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن لوگوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا قیامت کے دن نیک لوگوں میں شمار فرمائے، اپنے فرما برداروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ